دعوت اور تبلیغ کا جو سلسلہ ہے اس میں سب سے اہم کردار اس کی کامیابی کا اور پذیرائی کا وہ دار و مدار مبلغ ہی پر ہے، اس کی شخصیت پر ہے، اس کے اخلاق پر ہے۔ قرآن کریم میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اور آپ کے رویے میں جو رحمت کا عنصر وہ غالب تھا، تو اس کو آپ کی تبلیغ میں سب سے کامیابی کی جو بڑی وجہ ہے اس کو بیان فرمایا گیا۔ فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ یہ جو آپ کے آس پاس یہ جو دیوانوں کا ہجوم نظر آتا ہے یہ آپ کی رحمت کی وجہ سے ہے، سبحان اللہ، آپ کی نرمی، آپ کی شفقت، آپ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ وہ نرمی جو طائف کی وادی میں آپ پر سنگ باری کی جاتی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ تعالی وسلم دعائے ضرر نہیں فرماتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیم، تبلیغ اور تربیت، اس کی پذیرائی کی جو وجہ قرآن نے بیان فرمائی کہ آپ کے آس پاس جو یہ مختصر سے وقت میں، یعنی حضور مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لا رہے تو چند سو افراد کا یہ قافلہ ہے اور مسلمان ابھی 1000 کے قریب ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جو مدینہ طیبہ میں گزرے ہوئے چند سال ہیں، اس میں ہم دیکھیں تو حضور کے وصال کے وقت 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام کا مجمع ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین دن بدن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی مصداق اللہ رب العالمین نے اس تبلیغ کو پذیرائی عطا فرمائی۔ اس کی وجہ فرمایا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ کہ آپ کی محبتیں، آپ کی شفقتیں اور آپ کا جو امت کے لیے رحمت کا جو معاملہ ہے اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ پذیرائی عطا فرمائی۔ اور خود ہی فرمایا کہ اگر مبلغ میں اگر سختی ہوگی، شدت ہوگی، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کلام فرمایا کہ اگر مزاج میں وہ شدت اور اس طرح کی کیفیت ہوگی تو فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ اگر آپ کی کیفیت میں، آپ کے مزاج میں شدت پسندی ہوتی تو فرمایا کہ یہ آس پاس نہ ہوتے، یہ یہاں سے بھاگ جاتے، چلے جاتے اور آپ کے ارد گرد کوئی بھی نہ آتا۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ دیکھیں اور قرآن نے جو مبلغ کے اوصاف بیان فرمائے کہ ان اوصاف کا حامل اگر مبلغ ہوگا تو اس کی تبلیغ میں بھی اللہ رب العالمین تاثیر فرمائے گا۔ قرآن نے 2 بہترین اصول بیان فرمائے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ کہ حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، طریقہ کار کے ساتھ، یعنی کب کیا کہنا ہے اور کس طریقے سے کہنا ہے، کس انداز میں اس کی تبلیغ کرنی ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ایک اعرابی ابھی چند لمحات پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ اب مسجد نبوی جیسی بابرکت جگہ کہ جہاں ایک نماز 50,000 کے برابر ثواب، تو اب وہ اعرابی جو ابھی نئے اسلام میں داخل ہوئے، اب وہاں انہوں نے پیشاب شروع کر دیا اور یہ حاجت اپنی وہیں شروع کر دی۔ صحابہ اکرام لپکے ان کی طرف ڈانٹنے کے لیے، روکنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یعنی تبلیغ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، داعی کو کیسے اوصاف اور کیسے خصائل اور کیسا طریقہ کار ہونا چاہیے، حضور نے فرمایا کہ رک جاؤ۔ یہ داعی اعظم کا کردار دیکھیں، بے شک حضور نے فرمایا کہ رک جاؤ، یعنی آج تو معاملہ یہ ہے کہ اگر تھوڑا سا کوئی نظریے کا اختلاف ہو فروعات میں تو وہ پھر اس کو شرک اور کفر سے پہلے کا تو کوئی درجہ نہیں ہے، فوراً دھکا مار کے اس کو باؤنڈری سے پار کر دیتے ہیں۔ اب یہاں بے شک یہاں یہ معاملہ کیا ہے کہ مسجد نبوی میں وہ شخص ایسا معاملہ کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا۔ جب اس شخص نے اپنی حاجت سے فارغ ہو گیا، اب صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ اس نجاست کو دور کرو، وہاں سے اس کو دھو لو، اور اس اعرابی کو حضور نے اپنی بارگاہ میں بلایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی شفقت کے ساتھ، انتہائی پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ مسجد کے آداب تعلیم فرمائے اور فرمایا کہ یہ مسجد ہے، یہ اللہ کی عبادت کا مقام ہے، یہاں یہ ایسے معاملات نہ کیے جائیں، خالصتاً اس کی عبادت کی جائے۔ تو تدبیر ہونی چاہیے، حکمت ہونی چاہیے کہ کیسے ہم نے اصلاح کرنی ہے، کیسی تربیت کرنی ہے۔ یعنی آپ قرآن پڑھ کے سنا دے لیکن آپ کا اگر کردار نہیں ہے، آپ کا اگر طریقہ نہیں ہے اور آپ میں تدبیر اور حکمت نہیں ہے تو وہ سارا کلام وہ رائے گاں جائے گا۔ پھر دوسرا فرمایا کہ والموعظۃ الحسنہ کہ آپ بہترین وہ نصیحت کے ساتھ، بہترین کلام کے ساتھ، یعنی آپ نے کب اصلاح کرنی ہے یہ تو حکمت میں آ گیا، اور کیسے اصلاح کرنی ہے، کن الفاظ کے ساتھ آپ نے اصلاح کرنی ہے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ پاک اور امام حسین پاک مسجد نبوی میں حاضر ہیں، اب دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو وضو فرما رہے ہیں اور وضو میں ایسی فاش غلطیاں ہیں کہ وہ وضو نہیں ہوتا، ظاہر ہے وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، لیکن اب عمر کا جو ایک فرق ہے، اصلاح کیسے کی جائے، ظاہر ہے وہ احساس ندامت و شرمندگی سے بچانا ہے، تو دونوں شہزادوں نے آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم کوئی ایسی تدبیر کریں اور ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے کہ جس کی وجہ سے وہ احساس ندامت و شرمندگی میں مبتلا اور ان کی اصلاح بھی ہو جائے۔ اب بابا جی سے کہا جاتا ہے کہ یہ میرے بھائی ہیں، میں حسن ہوں، یہ حسین ہے، ہم دونوں کا ایک دعویٰ ہے کہ میں اچھا وضو کرتا ہوں، میرے بھائی کا یہ دعویٰ کہ وہ اچھا وضو کرتا ہے، تو آپ ہم میں جج بن جائیں
اور ہم میں فیصلہ فرمائیں کہ ہم دونوں کا اچھا وضو دونوں میں سے کس کا ہے؟ بابا جی دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں، دونوں شہزادے وضو کرتے ہیں. اب جیسے جیسے وہ وضو ہوتا جاتا ہے بابا جی کو اپنی ساری غلطیاں وہ سامنے آ جاتی ہیں. احساس ہوتا ہے. وضو ختم ہوا تو بابا جی نے پھر ان دونوں شہزادوں سے عرض کیا کہ وضو آپ دونوں کا ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، میں غلطی بتاؤں. میری غلطی تھی جس کو سدھارنے کے لیے آپ نے یہ بہترین طریقہ اور ایسا جو موعظہ حسنہ ہے. تو اگر یہ دونوں طریقے ہماری تبلیغ میں شامل ہوں گے تو یقیناً وہ طریقہ، وہ تبلیغ، وہ دعوت اور وہ امر بالمعروف کا جو فریضہ ہے، نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے، اس میں تاثیر بھی پیدا کی جائے. صحیح فرمایا. تو یہ سیکھنا لازمی ہے. اگر نہیں سیکھیں گے تو یقیناً پھر ہم کسی کو اگر لاکھ سمجھانا چاہیں گے، خدا نخواستہ ہماری تبلیغ سے وہ بجائے سنورنے کے بگڑ نہ جائے. بہت عمدہ.